پھر اسی طرح جو مومن ہوتا ہے وہ بہت پازیٹیو کیریکٹر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت ڈھونڈ لیتا ہے، غور و فکر کرتا رہتا ہے. دیکھیں نا، جب وہ کڑک اور چمک اور بجلی اور اندھیرا آتا ہے وہ سوچتا ہے وائی دس از ہیپننگ ان مائی لائف. جب بارش ہو رہی ہے، اتنا فائدہ حاصل ہو رہا ہے، تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس سے مجھے کیا سیکھنا ہے؟ اس بارش سے مجھے بینیفٹ کیسے لینا ہے، اور جو مشکلات آ رہی ہیں ان سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے. اور اس کے اندر ڈٹرمینیشن بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن منافق کیا کرے گا؟ وہ یا تو عیب ڈھونڈے گا، یا اس کے اعتراضات کی ایک بڑی لمبی لسٹ ہوتی ہے، اور انسائٹ اس کے اندر بالکل نہیں ہوتی. ویری شارٹ ویژنڈ ہوتا ہے، ٹنلڈ ویژن ہوتا ہے، بالکل سطحی طور پہ چیزوں کو دیکھتا ہے، اور معاملات میں اکثر اس کی فرسٹریشن آپ کو جو ہے وہ نظر آتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءِ تَأْوِيلِهِ. تو رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، بس وہ پیروی کرتے ہیں اس کی جو متشابہ ہے، اس میں سے چاہنے کو فتنہ اور چاہنے کو مطلب اس کا. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور نہیں جانتا مطلب اس کا مگر اللہ تعالیٰ. یعنی جن کے دلوں میں ٹیڑھ آ جاتا ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ جو ایسی سملیز ہیں، ایگزامپلز ہیں، جو ایسی باتیں ہیں جن میں کوئی بہت کلیئرٹی سے کانسیپٹ ابھی نہیں سمجھ سکتے، وہ انہی آیتوں کو پک کر کر کے کہتے ہیں اچھا پھر اس میں یہ بات کیوں ہوئی ہے، اس میں یہ کیوں ہے، اگر اس آیت میں یہ بتایا، اس حدیث میں یہ ہے، تو پھر اس میں ایسے کیوں بتایا. وہ علماء کی باتوں کو چیلنج کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن کی ایک آیت کی ٹرانسلیشن بھی نہیں خود پڑھ سکتے. اور وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگیاں لگائی ہیں ان کو چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں، صرف اس طرح کہہ کہ یہ مولوی ایسے کرتے ہیں، یہ مولویوں نے یہ بات کہہ دی ہے. ڈس ریسپیکٹفل ایٹیٹیوڈ ان کا آ جاتا ہے. جبکہ کئی باتیں ایسی ہیں جن کی جو ہمیں کنونسنگ کوئی اس کے لیے آرگیومنٹ چاہیے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ جو بھی قرآن میں ہے اس کو ایکسیپٹنس کے لیول پہ لے جائیں. اور اسی لیے کہا گیا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور وہ لوگ جو پختہ ہوتے ہیں علم میں، یقولون، وہ کیا کہتے ہیں، آمنا بہ، ہم ایمان لائے اس پر، کل من عند ربنا، یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہمارے رب کی طرف سے. وما یذکر الا اولو الالباب، لیکن یہ نصیحت نہیں پکڑتے مگر کون سے لوگ؟ جو اولو الالباب ہوتے ہیں. صرف عقل والے لوگ یہ بات سمجھتے ہیں، باقی لوگ نہیں سمجھ پاتے. اب ہمیں کیا سمجھ آئی؟ جہاں بھی ہمیں ڈاؤٹ ہو جائے، لیٹس جسٹ لسن ٹو دا اوپینین آف این ایکسپرٹ. اب ایکسپرٹ کے بارے میں اگر آپ کہتے ہیں کہ ملٹیپل ایکسپرٹس ہیں اور ہر کوئی ڈفرینٹ باتیں کرتا ہے، وہاں پہ ہم کیسے ڈیسائیڈ کریں گے؟ ویری ایزی. جو کلاسیکل نیریٹرز ہیں، کلاسیکل نیریٹرز کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے قرآن مجید کی جو تفسیر ہے اس کو اس طرح سے بیان کیا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں پریکٹسز ہوتی تھی. انہوں نے چینج نہیں کیا دین کا حلیہ، اور ہمیں صرف یہ بتایا کہ اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے. اس کی اپلیکیشن میں ہمیں آسانی دی ہے لیکن احکامات کو نہیں بدلا. تو جب ہم ان سے سیکھتے ہیں تو پھر ہمیں بات صحیح سمجھ آتی ہے. اور ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ اگر ہم دین میں اپنا علم بڑھاتے چلے جائیں گے، راسخون العلم کیسے بنیں گے؟ دین کا علم بڑھاتے چلے جائیں، سیریس لیتے جائیں دین کو، سمجھتے جائیں دین کو، تو آپ دیکھیں آپ کی ڈیپتھ اینڈ ڈائمنشن جو ہے وہ بڑھے گی. پھر منافقین کے بارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 143 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مذبذبین بین ذالک لا الہ اولئ ولا الہ اولئ، متذبذب ہیں درمیان اس کے، نہ طرف ان لوگوں کے اور نہ طرف ان لوگوں کے. ڈیوائیڈیڈ ہی رہتے ہیں، پریشان ہی رہتے ہیں. بہت مشکل سچویشن ہوتی ہے. اکیلے آپ ہیں تو آپ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ کو گلٹ ہو رہا ہے، یا کبھی آپ تسلی میں آ رہے ہیں. کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہیں، اب آپ پہ اتنا پریشر ہے، آپ اٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب آپ وہ نماز پڑھ رہے ہیں آپ اس نماز کو انجوائے نہیں کر رہے کیونکہ اندر گلٹ ہو رہا ہے کہ when I'm on my own I don't pray. اچھا کوئی گیسٹ آ گئے تو اس کے سامنے اماں ابا کی اتنی عزت کر رہے ہیں، اتنی عزت کر رہے ہیں، اور اماں ابا بھی کہہ رہے ہیں آنکھوں میں اشارے کر کے بیٹا جی ماشاء اللہ. کبھی آپ تنہائی میں بھی ہم سے اس طرح بات کر لیا کریں. ہم اپنے لیے کنفیوژن زیادہ بڑھاتے ہیں نا، اپنے لیے مسئلے مسائل جو ہیں ان کو آگے سے آگے لے جاتے ہیں. سو مومن جو ہوتا ہے اس کی شخصیت میں، کیونکہ وہ قرآن سے، اس بارش سے، موسلا دھار بارش سے فائدہ حاصل کرتا ہے، تو اس کے اندر بڑا پیس ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے. منافق میں یہ سکون نہیں ہوتا. منافق جو ہوتا ہے وہ بس ہر وقت وہی بات جو میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ سپلٹ ہی رہتا ہے.
مومن کے لیے قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنا بہت آسان ہے، اسی لیے کہا گیا نا ہدی للمتقین. اور منافق کے لیے کیا ہوتا ہے؟ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگے رہتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے دل چاہتا ہے، تھوڑا سا امپریس ہوتے ہیں، تھوڑا سا سوچتے ہیں، پھر کہتے ہیں چھوڑو بھئی یہ کام بڑا مشکل ہے، I cannot do it, it's very hard. تمہیں اللہ نے توفیق دی ہے، مجھے نہیں دی، میں نہیں کر سکتا. مومن جتنا قرآن مجید پڑھتا جاتا ہے اس کا ایمان بڑھتا جاتا ہے، اس کا دل اور کھلتا جاتا ہے. میں اتنے سالوں میں قرآن مجید جو پڑھا رہی ہوں، ہر دفعہ جب میں پڑھتی ہوں اور پڑھاتی ہوں ایک نیا اینگل مجھے سمجھ آتا ہے جو میں نے پہلے نہیں سوچا ہوتا. یعنی I have yet to come to a point کہ میں کہوں کہ اچھا مجھے یہ سب کچھ اتنا سمجھ آ گیا ہے، اتنا پتہ چل گیا ہے کہ اب اور سننے کو دل نہیں چاہتا. ہر اسکالر سے آپ نئی بات سیکھتے ہیں، ہر اچھی کتاب پڑھتے ہیں اس سے آپ نیا کانسیپٹ سیکھتے ہیں. جتنی آپ کی میچورٹی لائف میں بڑھتی ہے، غلطیاں بھی آپ سے اسی لیول کی ہوتی ہیں، تو ان میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے اس پہ اللہ تعالیٰ پہ اور پیار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں. لیکن منافق کی زندگی ایسی نہیں ہوتی. منافق جو ہوتا ہے وہ اپنے لیے مسائل کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، وہ آیات اس کے لیے فتنہ بن جاتی ہیں اور وہ ان کو سننا بھی نہیں چاہتا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ 3 مواقع پہ اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے. نمبر 1 قرآن مجید سنتے وقت، نمبر 2 قرآن مجید کی مجلس میں، نمبر 3 بیمار کی عیادت کے وقت. یعنی اگر آپ نے یہ اسٹیمنا ہی نہیں ہے قرآن مجید سننے کا، یا قرآن کے مجلس میں بیٹھ کر بھی آپ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ نہیں بنا سکتے. ہم اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹھتے ہیں نا کسی بھی مجلس میں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو ڈسپلن نہیں کر سکتے، ہم کسی انسان کے لیے نہیں کر سکیں گے. ہم اپنے ساتھ بھی جسٹس نہیں کرتے. سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ if you cannot show a right behavior, appropriate behavior in a certain situation, that means you have no respect for your own self. You have low self-esteem. ہم اس طرح سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں لوگوں کو کہ ان کی سیلف اسٹیم نہیں اچھی، اس لیے کہ ان کو صحیح بیہیویئر نہیں دینا آتا. They are confused people in all the places. نوح علیہ السلام کی قوم کا جو ذکر آتا ہے سورہ نوح میں، اس میں بھی یہی آتا ہے کہ جب ان کو کوئی پیغام دیا جاتا تھا تو وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے تھے. تو پھر کیا ہوا ان کا انجام؟ طوفان آیا، بارش آئی، آل ڈراؤنڈ. اچھا یہی ہمارا بھی ایٹیچیوڈ ہوتا ہے نا. اکثر لوگ بہت کامنلی یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں میں نے نہیں سننے جانا، سن لیا تو عمل کرنا پڑ جائے گا. تو آپ کا کیا خیال ہے جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا، کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیوں نہیں سنا؟ آپ داخلہ لے لیتے ہیں کہ یونیورسٹی میں، کالج میں، اور آپ کلاسز نہیں اٹینڈ کرتے تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. جب اٹینڈنس نہیں ہے تو آپ کیسے اپنے آپ کو کوالیفائی کر رہے ہیں اس سبجیکٹ کے لیے، اس کام کے لیے؟ ہر جگہ پہ یہ ریسٹرکشن ہوتی ہے. لیکن صرف دین کے معاملے میں ہم کہتے ہیں نہیں میں نے سننا ہی نہیں ہے. ہم بھی یہ کام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں پلیز پلیز زیادہ باتیں نہیں کرو، پلیز ڈرانے والی باتیں نہیں کرو. تو یہاں پہ پرابلم ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ سورہ الحج کی آیت نمبر 11 اس کو بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کرتی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسے ہے جو عبادت کرتا ہے اللہ کی کنارے پر، جسٹ آن دی ایج. اور کیا ہوتا ہے پھر اگر پہنچے انہیں بھلائی اور وہ مطمئن ہو جاتا ہے اس پر، اور اگر پہنچے اسے آزمائش وہ پلٹ جاتا ہے اپنے چہرے پر. اس نے نقصان اٹھایا دنیا اور آخرت کا. خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. اور یہ بہت بڑا کھلا نقصان ہے، یعنی ایج پہ رہتا ہے. فائدہ ہو گیا تو دین اختیار کر لیا، نقصان ہوا تو پیچھے ہٹ گیا، ریٹریو بیک، پھر نہیں وہ کام کرنا. دنیا کہیں جاتی نظر آتی ہے تو پھر بھی دین چھوڑ دیا. کمپرومائز کس پہ کیا؟ دین پہ. جیسے آپ لوگ کالج میں پڑھتے ہیں، فرض کریں کل ایگزام ہے، کوئی ٹیسٹ ہے، تو یہ نہیں کیا کہ اپنی اوور آل ٹائم مینجمنٹ ٹھیک کی. کیا کہا کہ نہیں یہ جو قرآن کلاس ہے نا اس سے کمپرومائز کر دیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، بیٹھ کے پڑھائی کر دیتے ہیں، اپنی کو ڈسکشن کر لیتے ہیں کیونکہ وہاں دنیا کا فائدہ ہے، وہ والا ٹائم ہم وہاں یوز کر لیں، لیکن جو سیکھنے والی بات ہے اس کو ہم چھوڑ دیں. ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت ہی خوبصورت مثال ہے اور اس کو آپ نے ضرور اپنے سے ایسوسیٹ کرنا ہے سنتے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے مجھے جس علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال زبردست بارش کی سی ہے جو زمین پر خوب برسے. بعض زمین جو صاف ہوتی ہے وہ پانی کو پی لیتی ہے
اور بہت بہت سبزہ اور گھاس اگاتی ہے، اور بعض زمین جو سخت ہوتی ہے وہ پانی کو روک لیتی ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ وہ اس سے سیراب ہوتے ہیں اور سیراب کرتے ہیں، اور کچھ زمین کے بعض خطوں پر پانی پڑتا ہے جو بالکل چٹیل میدان ہوتے ہیں، نہ پانی روکتے ہیں اور نہ ہی سبزہ اگاتے ہیں۔ 3 اگزامپل دی گئی ہیں۔ بارش وہی ہے جو پڑ رہی ہے، لیکن اس میں 3 کیٹیگریز ہیں۔ ایک فرٹائل سوئل ہے، ایک ریٹیننگ لینڈ ہے، اور ایک بنجر زمین ہے، انفرٹائل لینڈ ہے۔ وہی بارش ہے۔ تو کیا کہا گیا آگے؟ تو یہ اس شخص کی مثال ہے جو دین میں سمجھ پیدا کرے اور نفع دے اس کو وہ چیز اس کے ساتھ جس کے ساتھ میں مبعوث کیا گیا ہوں۔ اس نے علم نے دین سیکھا اور سکھایا، اور اس شخص کی مثال جس نے سر نہیں اٹھایا یعنی توجہ نہیں کی، اور جو ہدایت دے کر میں بھیجا گیا اسے قبول نہیں کیا۔ تو کیا بتایا کہ مثال کیسے ہمیں یہ پتہ چلتی ہے؟ یہ مثال ایسے ہے کہ جس شخص نے اس کو ابزارب کر لیا، وہ بارش آئی۔ وہ بارش کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ وہ بارش کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے روتے تھے، دعائیں کرتے تھے، لیکن ہم وہ کلام سننے کے لیے بھی تیار نہیں، ہم اس لائف سٹائل کو اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کتنا بڑا چیلنج ہے نا ہمارے لیے۔ تو فرٹائل سوئل جو ہوگا، فرٹائل لینڈ کیا ہوگا؟ وہی بات سنے گا اور اتنی جلدی ابزارب کرے گا، اور وہ گرین ہوگا، لش ہوگا، وہ ایک ایک قطرے سے فائدہ حاصل کرے گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے وہ خود فائدہ اتنا زیادہ حاصل نہیں کر سکیں گے، لیکن جو وہ ریٹین کریں گے وہ دوسروں تک پہنچا دیں گے، وہ دوسروں کو بتائیں گے، اور جو دوسرے ہیں وہ اس سے شاید بہت زیادہ فائدہ لے جائیں۔ اور تیسری کیٹیگری وہ ہے چٹیل میدان کی طرح، کوئی اثر نہیں، کچھ فرق نہیں پڑتا انہیں، وہ بالکل بھی اس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے۔ ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ان میں سے کس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں، اور اپنے لیے کیا دعا مانگنی چاہیے، کیا بننا چاہیے، کون سا والا لینڈ بننا چاہیے؟ فرٹائل۔ دعا کرنی چاہیے نا، رمضان میں خوب دعا کریں۔ میرے دل پہ یہ بات مشکل پڑتی ہے، بوجھل لگتی ہے، تو اپرچونٹی از دیئر، تو مجھے اپنے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے فرٹائل بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں ہیں جس شخص میں وہ ہوں گی وہ منافق ہوگا، اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو اور نماز پڑھتا ہو اور یہ گمان کرتا ہو کہ وہ مسلمان ہے۔ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وہ وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو وہ خیانت کرے۔ اب ہم میں سے ہر شخص کو یہ بہت کیئرفلی اپنے اندر ایک مانیٹرنگ سسٹم لگانا ہے، مجھے جھوٹ نہیں بولنا۔ دیکھیں ہمارے لیے تو بہت زیادہ ضرورت ہے، ویسے بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لیکن وی آر ڈاکٹرز، ہمیں اپنے آپ کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اگر ہمیں کوئی ٹریٹمنٹ صحیح طرح ٹریٹمنٹ پلان نہیں آتا تو اس کو ریفر کرنا ہے، کسی سینئر سے پوچھنا ہے، غلط گائیڈنس نہیں دینی پیشنٹ کو۔ کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس سے معافی بھی مانگ لینی ہے، اور اپنے آپ سے پروفیشنلی آنےسٹ ہونا ہے۔ اس میں دیکھیں ہم وعدہ کریں، ان کو اپوائنٹمنٹ دیں، خود ہی نہ آئیں، خود ہی وہ کام نہ کریں۔ اسی طرح سے پیشنٹس ہمارے ہم سے اپنی کوئی بہت ایسی بات بھی شیئر کرتے ہیں جو وہ نہیں چاہتے کہ ڈسکلوز ہو، تو ہم ایسے ڈاکٹرز ہوں کہ ہم ان کی باتوں کو صحیح طرح سے رکھ بھی سکیں۔ پھر آپ دیکھیں منافق کی نماز کی بھی بات بتائی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز منافق کی ہے کہ بیٹھا سورج کو دیکھتا ہے، پھر جب وہ شیطان کے 2 سینگوں میں ہو جاتا ہے تو اٹھ کر 4 ٹھونگے مارتا ہے، اور اس میں اللہ کو یاد نہیں کرتا مگر تھوڑا، کوئک، فاسٹ، سپر سپیڈ کے ساتھ وہ نماز پڑھتا ہے، اور پھر بیٹھ کے آرام سے گپ شپ لگاتا ہے۔ تو نماز کو اس طرح پڑھنا چاہیے جیسے ضروری ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحش گوئی اور زیادہ باتیں کرنا نفاق کے شعبے ہیں، ڈپارٹمنٹس آف ہپوکریسی۔ فحش گوئی، ولگیرٹی، ڈرٹی لینگویج، آپ دیکھ کیا رہے ہیں، آپ بول کیا رہے ہیں، آپ سن کیا رہے ہیں، آپ پہن کیا رہے ہیں، وہ آپ کے اندر یہ سپلٹ بڑھا دے گا، قرآن سے آپ کو دور کر دے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں اس امت کے ہر اس انسان سے ڈرتا ہوں جو منافق ہے، جس کی باتیں حکمت والی ہیں اور عمل ظلم والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے بیہیویئر سے بچا کے رکھے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ
دعا آتی ہے نفاق سے بچنے کے لیے. آپ ویسے بھی دعا مانگ سکتے ہیں کوئی بھی، لیکن یہ ایک مسنون دعا ہے. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم والقسوۃ والغفلۃ والعیلۃ والذلۃ والمسکنہ واعوذ بک من الفقر والکفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعۃ والریاء واعوذ بک من السمم والبکم والجنون والجذام وبرص سیء الاسقام. اے اللہ، میں عاجزی اور سستی، بزدلی، بخل، انتہائی بڑھاپے اور سخت دلی، غفلت اور تنگ دستی، ذلت اور ناداری سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور محتاجی، کفر، نافرمانی، مخالفت، منافقت، بری شہرت اور ریاء سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور میں بہرا ہونے، گونگا ہونے، پاگل پن، کوڑ، برس اور تمام بری بیماریوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. کتنے لوگوں کو یہ دعا آتی ہے؟ اور یہ وہ دعا ہے اگر آپ اس کو ڈیلی پڑھیں، ایک دفعہ اگر آپ پڑھ لیں، آپ کو مسنون دعاؤں میں مل جائے گی. کوئی بھی اگر آپ کے پاس ایپ ہو اس میں آپ دیکھیں تو یہ دعا موجود ہے. اور اس میں کتنی بیماریوں سے، کتنی مشکلات سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. اور اگر ہمیں ایسی دعائیں خود یاد ہوں گی تو ہم اپنے پیشنٹس کو بھی سکھا سکتے ہیں کہ وہ بیماریوں کے ساتھ ہمارے پاس آ رہے ہیں اور ہم ان کو بس لو امیونٹی، ہائی امیونٹی کی کہانیاں سنا کے موسم بدل رہا ہے تو یہ، اور آپ نے جو پرہیز نہیں کیا اس کی وجہ سے یہ ہے، لیکن جو اسپرچل اس کا ایسپیکٹ ہے اس پہ ہم بات ہی نہیں کرتے. ہمیں وہ طریقے ہی نہیں آتے، ہمیں وہ سسٹم ہی نہیں پتا. تو یہاں پر وی ول کلوز ٹوڈیز سیشن اس ریفلیکشن پہ کہ منافقت سے اپنے آپ کو بچانا ہے. منافقت سے بچانے کے لیے جو ہم نے بات کی تھی کہ اپنے آپ کو اس روشنی میں لے کر آنا ہے، اس انلائٹنمنٹ کی طرف جانا ہے. اور دوسرا امپورٹنٹ کام ہم نے جو منافقت سے بچنے کے لیے کرنا ہے، اسلام کو فل پیکج کے طور پہ لینا ہے. یہ نہیں سوچنا کہ اگر میں قرآن پڑھ رہی ہوں یا میں اسلام کو فالو کروں تو جو مشکلات آئیں گی تو میں نے پیچھے ہٹ جانا ہے. نہیں، میں نے اس مشکلات میں بھی سلوشن وہیں سے لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ کیا حکم ہے. اب یہ مشکل میری زندگی میں آ رہی ہے، اس کو کیسے سالو کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں کیا بتاتی ہے کہ کس طرح ہم اپنی زندگی کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. جب ہم یہ دو کام کریں گے تو یہ منافقت ہم سے پیچھے ہو جائے گی. یہ جو سپلٹ اور ڈیوائیڈ ہمارے اندر رہتا ہے ہر وقت کا، ہم اس سے اپنے آپ کو انشاءاللہ بچا سکیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.